میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 1433 سنہ ہجری کا رمضان المبارک ہم سے جدا ہو گیا۔ اس رمضان میں مدنی چینل نے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیش کی، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ افطاری کے مناظر، نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرے، سحری کے مناظر، نماز ظہر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ، نماز عصر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی مناجات۔ ان یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ بنام رمضان کی پرکیف یادیں۔ آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نماز تراویح کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا۔ آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ الحمدللہ 1433 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا۔ آج خوش نصیبی ہماری کہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات پانے میں کامیاب ہو گئے۔ میں تمام عاشقان رسول اور محبان رمضان کو ماہ رمضان کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے، حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ میں نیتیں کرنے کے ساتھ ساتھ نیتیں کروانے کی بھی نیت کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا۔ شروع سے لے کر آخر تک اپنا موبائل فون بند رکھوں گا۔
نہ فون کروں گا، نہ سنوں گا، نہ SMS کروں گا، نہ پڑھوں گا، نہ چیک کروں گا۔ کپڑے یا بدن، داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو دانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ Papa Jan, mein Name ist Mohammed Raza Attari. Ich komme aus Bad Soden, Deutschland und ich habe folgende Frage. Und zwar sind bei uns die Fastentage sehr lang und können bis zu 19 Stunden dauern. Und meine Frage ist dann, gibt es eine Wasifa oder eine bestimmte Amal, die es uns das Fasten leichter macht, dass wir entspannter fasten können? Jazakallahu khairan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پیر وبرکاتہ۔ بابا جان، ہمارے محمد رضا اتاری جن کا تعلق جرمنی کے شہر باڈ زونن سے ہے، یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے جرمنی میں روزہ تقریباً 19 سے 20 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ یا ایسا عمل ارشاد فرما دیں کہ روزے میں اتنی بھوک اور پیاس کی اتنی شدت نہ ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ 19-20 گھنٹے کا روزہ جرمنی میں، ویسے ہی لوگ یار نماز اور روزوں سے دور ہیں نا، امتحان ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ روزہ تو رکھنا چاہیے، چاہے 100 گھنٹے کا دن ہو، فرض ہے۔ اب یہ کہ بھوک بھی لگے گی، اگر بھوک پیاس نہ لگے تو پھر روزے کا لطف کیا ہے؟ اب بھوک پیاس ہی نہ لگے تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ سبھی روزہ رکھیں گے، ایک دن کا بچہ بھی رکھ لے گا۔ بھوک پیاس لگنا ہی تو روزے کی ایک نشانی ہے نا، کہ روزے میں بھوک پیاس اللہ کی رضا کے لیے بندہ برداشت کرتا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اسی کے پیش نظر زیادہ سوئے پڑے رہنے سے منع فرمایا کہ جب بندہ سویا ہی پڑا رہے گا تو اس کو روزے کا پتہ ہی نہیں چلے گا، جیسے وہ رات جاگتے ہیں دن کو سوتے ہیں نا، کہ وہ روزے کا پتہ نہ چلے۔ امام غزالی نے منع فرمایا کہ روزے کا پتہ چلنا چاہیے کہ روزہ رکھا ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، زبان سوکھ کر کانٹا ہوئی جا رہی ہے، پیٹ میں وہ بالکل گڑھے پڑ گئے ہیں، بھوک لگی ہے، تو ہی روزے کا پتہ چلے گا۔ تو اس لیے صبر کریں، ہمت کریں، اور انشاءاللہ یہ کہ آسانی ہو جائے گی۔ البتہ عموماً پہلا روزہ تو لوگوں کو بھاری پڑتا ہے، ان لوگوں کو جو بیچ میں نفلی روزے نہیں رکھتے، بیچ میں نفلی روزوں کی جو ترکیب ہوتی ہے نا جن کی، ان کو پہلا روزہ اتنا بھاری نہیں پڑتا ہوگا، پھر آہستہ آہستہ ترکیب بن جاتی ہے پہلے روزے کے بعد۔ پہلے روزہ امتحان زیادہ ہوتا ہے، بعض اسی میں دل چھوڑ جاتے ہوں گے، یعنی میرے سے روزہ برداشت نہیں ہوتا، یہ آج برداشت نہیں ہو، کل انشاءاللہ ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، عادت پڑ جائے گی، پورا مہینہ ہے نا، تو ہمت نہ ہاریں اور پورے مہینے کے روزے رکھیں۔ سفر کے لیے ہے کہ وہ یا سمدو 134 بار پڑھے سفر میں، تو اس میں بھوک سے امن ملتا ہے، لیکن ہے وہ سفر کے لیے، روزے کے لیے کوئی مجھے ایسا ورد یاد نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دریا خان جو کھیوگاروں سے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بار بار کوشش کرتے ہیں کہ نیکی کے راہ پر چلیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، مگر دل میں ایسے وسوسے اور خیال آتے ہیں، کوئی مسائل پریشانی وغیرہ آتی ہے اور ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ ہی ہماری رہنمائی کریں۔ دراصل وہ عبادت کی طرف جب بندہ جاتا ہے تو وہ شیطان اس کے لیے رکاوٹ تو کھڑی کرے گا ہی کرے گا۔ اگر شیطان کسی کو روک کے ہی نہیں
روک کے ہی نہیں، کسی کو نہ روکے تو شاید دنیا میں کوئی کافر بھی نہ ہو، سارے مسلمان ہو. یہ کافروں کا پیشوا بھی تو شیطان ہی تو ہے نا. اچھا پھر کسی کو نہ روکے تو سارے نمازی ہوں، تو پھر ہو گئے، پھر ہر گھر مسجد بنا ہوا ہو. شاید اگر 100% مسلمان نمازی بن جائیں تو آپ بتائیے کہ پھر عید کی نمازیں میدانوں میں ہوتی ہے نا کہ صاحب وہ نمازی سماتے نہیں ہیں تو یہ بہت زیادہ لوگ نماز، حالانکہ پھر بھی کافی ایسے ہوتے ہیں جو عید کی نماز نہیں پڑھتے. تو یوں سارے اچھا پھر یہ شیطان نہ ہو تو پولیس تھانے اور پولیس کا وجود نہ ہو. پولیس کا کیا کام ہے؟ جیلوں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جیل کی جگہ اپنے مسجد بنا دیتے شیطان نہ ہوتا تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. تو عبادت ہم کریں گے، شیطان آ کر اڑی کرے گا، رکاوٹ ڈالے گا، وسوسے ڈالے گا. مگر یہ کہ مرد جو ہے نا، مرد وہ کسی سے ہارتا نہیں ہے. وہ لاکھ اس کو کوئی دبائے مگر وہ ہارتا نہیں ہے. رمضان المبارک کو عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سحری کی سعادت حاصل کی. سحری کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو مدنی پھولوں سے نوازا. آئیے اس کے پرکیف مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں. حصول ثواب کے لیے میسر ہوئے مٹی کے برتن تو ان میں کھاؤں گا پیوں گا، حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا. کھانے کی حرص سے بچوں گا. اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلا برکت اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا نور اللہ. نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. دھو کر پی لیں اگر کھانے کا برتن. تو امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو روٹی کے ذرات چن کر کھا لیجئے اور احتیاط فرمایا کریں. گھروں میں بھی اپنے جب بھی روٹی کھائیں، ناظرین بھی توجہ فرمائیں، روٹی جب کھائیں تو کوشش کریں سالن کے برتن کے اوپر بیچوں بیچ کر کے روٹی کا نوالا توڑیں تاکہ ذرات برتن ہی بگڑیں. اور ویسے سنت یہ ہے کہ روٹی الٹے ہاتھ میں پکڑے اور سیدھے ہاتھ سے نوالا توڑے، یہ سنت ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دفع تکبر کے لیے ہے، تکبر اس سے دور ہوتا ہے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ. الحمدللہ الذی ہوا اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ
من غیر حول منی ولا قوة الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صلوا على الحبيب صلى الله على محمد توبوا إلى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد زبان آنکھ اور پیٹ کے قفل مدینہ کی ترکیب بنیت ثواب ہم کریں. ثواب کی نیت نہیں ہوگی کم کھائیں گے تو ثواب نہیں ملے گا. ثواب کی نیت ہوگی میں اس کے ذریعے کم کھا کر عبادت پر قوت حاصل کروں گا. بلکہ امام غزالی نے لکھا یہ کم کھائے گا تو ہی عبادت پر قوت حاصل ہوگی. کہ زیادہ کھائے گا تو پیٹ خراب ہوگا, بیماریاں ہوں گی. نماز ظہر ادا کرنے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا. آئیے دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها آنکھیں رو رو کے سجانے دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان
रही, रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी, जगह जी लगाने दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, कोई दिल में सराजर है, अरे ओ निछाने वाले क्यों रज़ा गली सोनी है, क्यों रज़ा आज गली सोनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले, उठ मेरे धूम मचाने वाले। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मलिक खोखराबाद से रियाज़ दिया हूँ। पापा जान जी बारगाह में हिकिड़ो सवाल है, जो हम गुटका ने पान ने किया तो ने रोजा भी रखा तो ये ॾंद घसा तो मगर ये काथे या निशान न था वञनि, अंदर वञनि जा असरात थियनि था, तो रोजो थी वेंदो या नहीं थिए? पान और गुटखा ये खाते हैं, इसने पूछा है, सवाल किया है। तो पान गुटके में ये कत्थे के बारे में बताया, कत्थे के निशानात लग जाते हैं। कत्था तो जब डालेंगे तो निशान लगेगा ना। अव्वल तो ये कत्था हमारे पाकिस्तान में पैदावार नहीं है, ये मिट्टी में चमड़े का रंग, चमड़ा रंगने का रंग डालते हैं, जो मेरी तहकीकी है, जो कि ज़ाहिर सेहत के लिए मुज़िर है। मिट्टी भी मुज़िर है, मिट्टी कलील मिक़दार में जो कि मुज़िर सेहत ना हो, इतनी हद तक तो जायज़ है। और बमिक़दार ज़रर, यानी नुक़सान की हद तक मिट्टी खाना हराम। लेकिन मैं पान गुटके को खाना हराम नहीं कहता, गलत फहमी ना हो जाए, मैंने ये आपको मिक़दार बता दी। अच्छा, फिर ये मेरी तहकीक है, इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 100% दुरुस्त हो। दूसरा ये कि सारी दुनिया में ये नकली कत्था नहीं होता, हमारे पाकिस्तान में जो मेरी मालूमात है वो है ऐसा, हिंद में असली कत्था होता है। तो बहरहाल ये कि अब ये इन्होंने ये सवाल किया है कि मेरे हल्क के नीचे असरात कत्थे के पहुँचते रोज़े की हालत में, तो इसका मसला क्या। अब सहरी के वक्त रात में खाया पान गुटखा और दिन में इसके असरात पहुँचे, तो इसमें यह है कि अगर सुबह सादिक से पहले की कोई ग़िज़ा या उसका हिस्सा मुंह में रह गया है, तो अगर वो चने की मिक़दार में है, चने के बराबर, और वो हल्क से नीचे चला गया इस हाल में कि रोज़ा याद है, तो अब तो रोज़ा टूटेगा। चना या चने की मिक़दार या इससे ज़्यादा अगर ऐसा ज़र्रा या ऐसा ग़िज़ा का हिस्सा या ऐसी कोई चीज़ वो निगल गया जो है रात के वक्त की, तो अब रोज़ा टूटेगा। नमाज असर अदा करने के बाद मुनाजात इफ्तार का सिलसिला हुआ, जिसमें आशिक़ान रसूल ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रो रो कर अपने गुनाहों से तौबा की। आइए इसके रिक़्क़त अंगेज़ मनाज़िर देखते हैं।
کی رحم کی التجا فضل کی رحم کی التجا یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ ہوئے گندے گندے کالے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں، تیرے کرم سے تو نے ماہ رمضان کی یہ مبارک ساعتیں ہمیں عطا فرما دی ہے۔ اے رب کریم، ان قبولیت کی گھڑیوں میں ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے سروں کو جھکائے، ہاتھوں کو اٹھائے، تیری بارگاہ میں حاضر ہے مولا۔ ہمیں خالی نہ لوٹا نہ مولا، ہم پر اپنی رحمتوں کا میہ برسا دے مولا۔ قلب میں یاد لب پر سنا گئے، میرے گھر درد کی یہ دوا ہے۔ قلب میں یاد لب پر سنا گئے، میرے گھر درد کی یہ دوا ہے۔ کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے اللہ، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے۔ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے۔ حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے۔ ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے۔ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ وہ بظاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اب،
اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا